تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص مکیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 1۔ طاسین میم۔ ترجمہ: طاسین میم۔ سورہ قصص آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 2۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ: یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ سورہ قصص آیت نمبر 2 کی تفسیر، یعنی خود بھی روشن ہے اور وہ احکام اور قصص وغیرہ جو اس میں مذکور ہیں ان کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 3۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ، ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، لیکن یہاں اس قصے کی چند ایسی کڑیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو کسی اور جگہ مذکور نہیں، اور اس کا مقصد داستان سرائی نہیں بلکہ ان اہل ایمان کے دلوں کو تازہ اور شگفتہ کرنا ہے جو عرصے سے مشرکین کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس خداوند کریم نے فرعون جیسے متشدد اور متعصب مطلق العنان بادشاہ اور اس کی کثیر التعداد اور تنگ دل قبطی قوم کو غرق کر دیا تھا اور بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم کو کامیاب کیا تھا، وہی خدا ان کی مدد فرما رہا ہے۔ آخر کار کامیابی کا صحرا انہی کے سر باندھا جائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین۔ ترجمہ: بے شک فرعون متکبر اور سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ۔ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں فرعونی سیاست کے سارے خد و خال کو مختصر الفاظ میں جس عمدگی سے بیان کر دیا گیا ہے، یہ ثمر کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم خداوند علیم و خبیر کا کلام ہے، جس سے کسی جابر بادشاہ کے اسرار سربستہ بھی مخفی نہیں۔ پہلے یہ بتایا کہ فرعون مصر کا حکمران تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی رعایا کے لیے ہمدردی، شفقت اور خیر خواہی کا قطعاً کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ ایک مغرور اور متکبر بادشاہ تھا جس کے پیش نظر فقط اپنا ذاتی مفاد، اپنی حکومت کا استحکام اور اپنی شوکت و سہولت کی بقا تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ غیر قانونی بلکہ ہر غیر انسانی تجویز پر عمل کرنے سے گریز نہ کرتا تھا۔ خود سوچئے، جس بادشاہ کی روش ایسی ظالمانہ اور سنگ دلانہ ہو، کیا اس کی رعایا اس سے محبت کرے گی؟ کیا اس کے لیے خیر سگالی کا کوئی جذبہ ان کے سینوں میں موجود ہوگا؟ اگر ان میں فکر و عمل کی وحدت پیدا ہو جائے تو ایسے بے رحم حاکم کی حکومت کا تختہ الٹنے میں ذرا تأمل نہیں کرے گی۔ ایسے بادشاہوں کی کامیابی کا راز فقط اسی میں مضمر ہوتا ہے کہ ان کی رعایا میں پھوٹ پڑی رہے، وہ ایک دوسرے سے دست بگریباں رہیں، انہیں ایک لمحہ بھی ایسا میسر نہ ہو جس میں وہ ایسے ظالم بادشاہ سے رہائی حاصل کرنے کے متعلق غور و فکر کر سکیں۔ جس بادشاہ کی یہ سیاسی پالیسی کامیاب رہے گی وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ فرعون نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی رعایا میں طرح طرح کے فتنے کھڑے کر دیے، جس نے ان کے اتفاق کا دامن تار تار کر کے رکھ دیا۔ ممکن ہے کہ فرعون ہی اس مؤثر طریقہ کار کا موجد ہو جس کو اس کے پیروکار آج تک بڑی احتیاط سے اپنی سیاسی پٹاری میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اسی تیر بہدف نسخے کو استعمال کرتے ہیں۔ علامہ پانی پتی وجعل اہلہا شیعا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اس نے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور ان کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکا دی تھی تاکہ وہ متحد ہو کر اس کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کر سکیں۔
علامہ جوہری الا کا معنی کرتے ہیں یعنی اس نے تکبر کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے۔ اپنی قوم کے ساتھ تو اس کا یہ رویہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی زیادتیاں ناقابل بیان ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے اسے بغاوت کا خطرہ کہیں زیادہ تھا۔ یہ خاندان یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آبائی وطن سے ہجرت کر کے مصر میں اقامت پذیر ہوا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں ان کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنی ذہنی تربیت اور عددی کثرت کے باعث فرعون کے لیے ہر وقت پریشانی کا باعث بنے رہتے تھے۔ اس نے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے متعدد منصوبے بنائے تھے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی قوم کے دلوں میں قوم پرستی کا تعصب پیدا کیا۔ اس نے ان کو بھڑکایا کہ یہ اجنبی ہماری زمینوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تجارت میں یہ دخیل ہیں، سیاست کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے سے یہ باز نہیں آتے۔ اگر تم نے ان کو یوں ہی بے لگام چھوڑے رکھا اور ان کے خلاف اپنا قومی محاذ استوار نہ کیا تو یہ کسی وقت بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے پہلو بہ پہلو شیر و شکر ہو کر بسنے والی دو قوموں قبطی اور اسرائیلی میں نفرت و حقارت کی خلیج وسیع کر دی، اور قبطیوں کے دل میں اپنے ہمسائے اسرائیلیوں کے لیے ہمدردی کے جتنے جذبات تھے ان کا کلا کما کر دیا۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ سنگ دلانہ تجویز سوچی کہ اسرائیل کے ہاں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو گلا گھونٹ کر اسی وقت اس کو مار ڈالا جائے۔ چنانچہ بائبل میں ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچے جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ خروج باب نمبر 1 آیات 15 تا 17۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں، اور بنا دیں انہیں پیشوا، اور بنا دیں انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ فرعون کے ظالمانہ عزائم تو یہ تھے کہ بنی اسرائیل کو مختلف طریقوں سے بے بس اور کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی قومی انفرادیت کو برقرار نہ رکھ سکیں اور آہستہ آہستہ قبطی قوم میں گھل مل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہ تھی۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ جس قوم کو عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے ان پر ہم اپنا فضل و کرم فرمائیں اور ان سرکشوں اور ظالموں کا تخت و تاج ان سے چھین کر بنی اسرائیل کو بخش دیں، تاکہ فرعون اور اس کے بدنفس مشیر حامان اور اس کے لشکریوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقی بادشاہ ہم ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سلطانی پر بٹھا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں خاک مذلت پر لوٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری ساری احتیاطی تدبیریں، سیاسی حربے اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ عملی صورت میں کس طرح رونما ہوا، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھارت کی برہمنی حکومت آج وہاں کی مسلم اقلیت سے بعین ہی وہی سلوک کر رہی ہے جو فرعون نے کیا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ قدرت خداوندی اس ستم زدہ اقلیت کی دستگیری کے لیے وہی ارادہ فرما رہی ہوگی۔ سورہ قصص آیت نمبر 6۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ: اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین مصر میں، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ اسے بے خطر دودھ پلاتی رہ، پھر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ ہراساں ہونا اور نہ غمگین ہونا، یقیناً ہم لوٹا دیں گے اسے تیری طرف، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اپنے لخت جگر کو حکم الہی کے مطابق ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، پھر اس صندوق کا بہتے بہتے فرعون کے محل کے نزدیک سے گزرنا
اور فرعون کی اہلیہ کا اسے اٹھانا، پھر قصر شاہی میں اس کی تربیت کا انتظام فرما دینا وغیرہ وغیرہ، ان تمام واقعات کی تفصیل سورہ طٰہٰ کے حواشی میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ سورہ قصص آیت نمبر 8۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ ترجمہ: پس دریا سے نکال لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکری خطا کار تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اگرچہ انہوں نے اس تابوت کو دریا سے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ اس میں جو معصوم بچہ ہے وہ ان کی تباہی و بربادی کا باعث بنے، لیکن جب ان کے اس فعل کا انجام یہ ظاہر ہوا تو اس لیے لیکون کا لفظ استعمال کیا۔ اسلام کو اہل لغت لام عاقبت کہتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکری خطا کار تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ یہ بچہ انجام کار اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو یہ عجیب خدا ہے جس کی بے علمی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ حامان کو بھی اپنی فراست اور سمجھ بوجھ پر بڑا ناز تھا، وہ بھی اس چیز کو نہ سمجھ سکا۔ یقیناً ایسا جاہل خدا بننے کے قابل نہیں، اور حامان جیسے بدو وزیر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فرعون کی خدائی کا پرچار کرتا رہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 9۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: اور کہا فرعون کی بیوی نے، اے میرے سرتاج، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں اور وہ اس تجویز کے انجام کو نہ سمجھ سکے۔ سورہ قصص آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ فرعون اور اس کے تمام حواری اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اس بچے کی وجہ سے سمندر کی موجیں انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 10۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، اگر ہم نے مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کے دل کو، تاکہ وہ بنی رہے اللہ کے وعدے پر یقین کرنے والی۔ سورہ قصص آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے نور نظر کی جدائی سے بے چین ہو گئیں، ان کا دل اپنے بچے کی یاد اور خیال کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ انہیں وہ وعدہ بھی یاد نہ رہا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جا کر کہا کہ تو نے بچے کو اس لیے دریا کی موجوں کی نظر کیا کہ فرعون اسے قتل نہ کر دے، لیکن تیرے بچے کو تو فرعون نے ہی اٹھایا ہے، وہ اسے کب زندہ رہنے دے گا؟ اس نے جب یہ بات سنی تو گھبراہٹ کی وجہ سے انہیں وہ بات بھول گئی۔ ان کا عادت ان اصل میں انا اور اس کا اسم ضمیر شان ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 11۔ وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: اور اس نے کہا موسیٰ کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے، پس وہ اسے دیکھتی رہی دور سے، اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 12۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ ترجمہ: اور ہم نے حرام کر دی اس پر ساری دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں پتہ دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ مرادع یا تو مردعن کی جمع ہے، یعنی ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو آپ پر حرام کر دیا، یا مردعن کی جمع ہے۔ اس صورت میں یا تو مصدر میمی ہوگا تو اس کا معنی ہے دودھ پلانا، یا ظرف ہوگا یعنی دودھ پینے کی جگہ۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن
ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، تو اس طرح ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کے فراق میں غمزدہ نہ ہو، اور وہ یہ بھی جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہاں پر 20ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 20ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔